قائد اعظم محمد علی جناح ان کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے. وہ تو دیکھیے نا پورا آپ وقت دیتے ہیں نا. دیکھیے بات تو اتنی ہے بات تو اتنی ہے کہ قائد اعظم کے جیسے ایموشنل بیلنس اور کیا کہنا چاہیے کہ محکم کردار کا آدمی سیاستدانوں میں تو پچھلے 300 سال میں نظر نہیں آتا. ہمیشہ سچ بولتے تھے, کبھی وعدہ نہیں توڑا, کبھی ان پہ خیانت کا الزام نہیں لگا, نہایت ریاضت کیش تھے, خوددار آدمی تھے, بڑی عزت نفس رکھتے تھے, کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسٹینلے والپرٹ نے لکھا ہے کہ قائد اعظم نے 3 کارنامے انجام دیے. انہوں نے ایک قوم بنائی, یہ خود کو ایک قوم نہیں سمجھتی تھی اور مخالفت کی جا رہی تھی, اور مولانا حسین احمد مدنی نے کہا تھا قومیں وطن سے بنتی ہیں. تو اپنا قوم بنائی, پھر اس کو آزادی دلائی اور ایک آزاد وطن لے کے دیا. تاریخ انسانی میں کسی سیاستدان نے یہ کارنامہ کبھی انجام نہیں دیا. اگر ہم ان کے راستے پہ چلتے رہتے, دیکھیے یہ 2 آدمی تھے, اقبال اور قائد اعظم. اقبال نے بستر مرگ پہ اپنے والد سے پوچھا, ان کے والد وفات پا رہے تھے, کہ کیا میں نے اسلام کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ انہوں نے کہا ہاں میں اللہ کے پاس گواہی دوں گا اپنے اسلام کی. قائد اعظم کہتے میں مسلمانوں کی خدمت کر رہا ہوں, اسلام کی نہیں کہتے تھے کبھی, بہت محتاط تھے الفاظ کے انتخاب کے معاملے. تو انہوں نے ایسی خدمت کی ہے. دیکھیے ان کی ذاتی مخالفت اور مذمت کی جاتی تھی, وہ کبھی اس کا جواب نہیں دیتے, تو انہیں کافر اعظم کہا گیا, انہوں نے جواب نہیں دیا. آج ایک سیکھنا چاہیے کہ سچ بول کر اور امانت داری کے ساتھ اور خیانت سے بچ کر کیسے عظیم کارنامے انجام دیے جا سکتے ہیں. سچائی ہی دنیا میں کامیاب ہوتی ہے, چالاکی اور عیاری کی فتح عارضی ہوتی ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَجَعَلْ حَقَّ وَزَحَقَ الْبَاطِلَ وَإِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل جو ہے وہ آخر میں اس کو برباد ہونا ہوتا ہے. دعویٰ باطل ہے, جھوٹے نعرے باطل ہیں, یہ فریب دہی باطل ہے. اگر یہ اس راستے پہ چلتے رہتے, اس ملک کو برباد کیا سو کال نظریاتی لوگوں نے. ایک بائیں بازو کے لوگ جب امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے, اور ایک سیاسی مولویوں نے. ہارون صاحب سب سے پہلے صرف ون اینڈ اونلی میاں نواز شریف صاحب جس پر حکومت اپوزیشن بات کر رہی, اب تو رانا شمیم صاحب بھی کود آئے ہیں, وہ بھی آ گئے. نہیں, رانا شمیم صاحب بیچارے کو تو گھسیٹ لیا گیا نا, کود کیا گیا. اچھا, مطلب اتنے وہ پریشان ہیں اور امبیرسڈ ہیں, انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. وہ ان کے صاحبزادے کی حرکتیں دیکھیں نا, کیا نام ہے, احمد حسن رانا. احمد حسن رانا. انہوں نے کہا ایک پروگرام میں کہا کہ میں گانا سنانا چاہتا ہوں, اس کو روک دیا گیا. پھر ایک رپورٹر کو اس نے بتایا کہ میں یہ گانا سنانا چاہتا تھا. والد صاحب کا حال بھی پتلا ہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کیا پتہ یہ بیان کہاں سے آیا ہے. بھائی آپ نے بیان سیل کرایا, اس کو غور سے پڑھا ہوگا, جج رہے ہیں, چیف جسٹس رہے ہیں گلگت بلتستان کے, تو میاں نواز شریف صاحب انہوں نے لگایا تھا, اور وہ سندھ کے نائب صدر بھی رہے تھے نون لیگ کے. تو اب تو وہ بات کھل گئی, یعنی ایک پاکستانی رپورٹر کو اس نے بتا دیا, کیا نام ہے اس کا, عرفان ہاشمی. چارلس, ہاں رپورٹر کا نام ہے چارلس گوتھری. جی, تو وہ اپنا اس نے کہہ دیا کہ میاں نواز شریف صاحب کے دفتر میں کیا تھا اور بڑے خوش تھے اور بڑے شادماں تھے. تو یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ایک جج کا انہوں نے بیان لیا. مطلب وہ جج کیسے وہاں پہنچ گیا, وہ اتنا پارسا تھا, وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ کیا تھا. چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ہمارا سر شرم سے چکا دیا اس نے پاکستانی عدالتوں کو. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. وہ 2 دن پہلے وہ بیان سامنے آیا, 15 نومبر کو 2 اخباروں میں چھپا, جب محترمہ کلثوم نواز کی پیشی ہونے والی تھی. تو آبویسلی اس کا مقصد یہ تھا کہ دباؤ بڑھایا جائے, لیکن عدالت نے اس معاملے کو کہنے سے الٹا ہی دیا. مطلب یہ کہا کہ یہ تو توہین عدالت ہے. اب دیکھیے وہ الزام اس میں کیا ہے. الزام اتنا مذکر خیز ہے کہ وہ سمجھ سے بالاتر ہے. عدالت جو بھی فیصلہ کرے, کہ وہ انہوں نے میرے سامنے ایک جج کو فون کیا اور اس سے کہا کہ یہ کرنا اور یہ کرنا اور یہ کرنا اور سزا دینی ہے ان کو اور فلاں, اور ہم سے کہا گیا ہے. اور یہ بھائی آپ ان کو کوئی ذاتی دوست ہیں, انہیں معلوم نہیں آپ کو نواز شریف صاحب نے مقرر کیا. اس طرح کی بات اگر کرنی ہو تو رازداری سے کی جاتی ہے.
پھر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ بالکل درست ہے اور اس کے جناب وہ بھی کرا لیا گیا ہے، فورینسک بھی ہو چکا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ہے. ہاں جی، اس میں سمجھتا ہوں کہ سابق چیف جسٹس سے بڑی غلطی ہوئی. انہیں پہلے دن ہی بالکل واضح موقف اختیار کرنا چاہیے تھا اور عدالت میں چلے جانا چاہیے تھا. اب وہ ظاہر ہے شریف خاندان خاموش ہے. اگر شریف خاندان کا کسی معاملے میں 1% بھی سچائی ہو تو وہ خاموش نہیں رہ سکتے. وہ فوراً تردید کر دے گا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، لیکن تردید کریں گے تو برطانیہ ہے جی. وہ ظاہر ہے وہ آدمی جو ہے اس کو اپنی پوزیشن عزیز ہے. چیف جسٹس نے کہا تھا ترمین اللہ نے کہ اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. جب برٹش حکومت سے کہا جائے گا، وہ برٹش گورنمنٹ سے کہیں گے نا جی، وزارت انصاف سے، اچھا، اور وہ اس سے پوچھیں گے کہ بھئی کہ یہ کیا کیسے ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہاں تو جھوٹ بولنا آسان نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے کہ بوتھم کا کیس تھا عمران خان کا، تو اس کے وکیل نے عمران خان سے کہا ایک بھی جھوٹ بولا، ایک بھی کوئی دستاویز مشکوک ہوئی، میں عدالت میں کھڑے کھڑے تمہاری وکالت سے دستبردار ہو جاؤں گا. وہ ویسے جیت لیا تھا کیس عمران خان نے. برطانیہ کے قوانین بڑے سخت ہیں نا. اچھا، وہ دیکھیں نہیں، وکیل جو ہیں وہ اپنی ریپوٹیشن خطرے میں نہیں ڈالتے. اس میں کیا ہوا تھا جو جس کیس میں انہیں سزا ہوئی ہے کہ وہ انہوں نے ان کے جو لائر تھا وہ نواز شریف صاحب کا، اس نے کوئی جعلی ڈاکومنٹس بنائے تھے. تو ایک پاکستانی وکیل سے رابطہ کیا گیا اور اس نے ٹریس کر لیا، وہاں ادارے ہیں جو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس سے کہا میں تمہارا لائسنس کینسل کرا دوں گا. پھر بھی وہ جو فونٹ تھا کیا کیلیبری فونٹ، پھر بھی انہوں نے بنا لیا. پھر بھی مطلب یہ ہے کہ وہ کہا ایک شہزادے کا بیان بھی منگوا لیا. تو یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے. دسمبر میں مارچ میں چلے جائیں گے، نومبر میں چلے جائیں گے، دسمبر میں چلے جائیں گے، لانگ مارچ ہو جائے گا. وہ مولانا تو 2 سال 1.5 سال پہلے انہیں بھیج رہے تھے. اچھا، مارچ میں میرا خیال ہے کہ یہ کہیں گے یہ ایک عمران خان کے لیے مشکل وقت ہے، لیکن اس میں ایک خصوصیت ہے کہ وہ کھڑا رہتا ہے، وہ دباؤ قبول کریں گا. یہ جو رانا ثناء اللہ نے کہا نا اس کی نیند اڑی ہوئی ہے حکومت کی، عمران خان صاحب کی نیند اڑی ہے. عمران خان صاحب کی میں ان کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، بے شمار دن گزارے ہیں. رات کے 12 بجے وہ بالکل آرام سے سو جاتے ہیں. کتنا ہی بڑا کرائسس ہو، الیکشن جیتا ہوا ہو، ہارا ہوا ہو، کوئی مصیبت درپیش ہو، اس کی نیندیں نہیں اڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، پریشان تو دونوں ہیں، ظاہر ہے وہ بھی پریشان ہیں، وہ بھی ایٹ سٹیک ہیں، یہ بھی ایٹ سٹیک ہیں. تو دونوں کے چہرے بھی دیکھ لیں، عمران خان کو بھی دیکھ لیں، اس کو بھی دیکھ لیں. صحیح ہے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب تو یہ بھی بات کر رہے ہیں ارون صاحب کہ عوام نواز شریف صاحب کا استقبال کرنے کے لیے پلکیں بچھانے کو بےتاب ہے، آنکھیں ان کی تک رہی ہیں. بلکہ بچھی ہوئی، میں راستے میں آیا تو میں نے دیکھا بے شمار پلکیں بچھی ہوئی ہیں. یہ بڑی زیادتی ہے کہ جہاں سے نواز شریف صاحب نے گزرنا ہے، جن پلکوں سے وہاں سے آپ نہیں، وہ جس راستے سے انہوں نے ادھر میں گیا تھا نا.